دنیا کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہیں کہ جن کی کہانی اپنے اندر عبرت اور سبق کا ایک خزانہ رکھتی ہے۔ یہ وہ شخص یاد ہیں کہ جنہوں نے اپنی طاقتوں، غرور اور سازشوں کے ذریعے نہ صرف دوسروں کی زندگیاں اجیرن بنائیں بلکہ خود اپنے انجام کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے۔ انہی میں سے ایک کا نام حامان ہے، جو فرعون کے دربار کا وزیر تھا۔ حامان کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور اس کا کردار ہمیں فرعون کے ظلم، تکبر اور گمراہی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ حامان کا ذکر اس وقت آتا ہے جب فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اس کے دربار میں آتے ہیں۔ فرعون کے قریب ترین مشیر ہونے کی حیثیت سے حامان نے ہمیشہ اس کے غرور کو تقویت دی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا۔ وہ نہ صرف فرعون کے ظلم کا ساتھی تھا بلکہ اپنی چالاکی اور مکاری کے ذریعے اس کے فیصلوں کو مزید خطرناک بنانے میں پیش تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ حامان فرعون کے دربار کا ایک نہایت اہم وزیر تھا جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ وہ فرعون کا قریبی مشیر تھا اور اپنے غرور اور سازشوں کے لیے مشہور تھا۔ قرآن پاک میں اسے ایک منفی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو فرعون کے ظلم و ستم پر برابر کا شریک تھا۔ حامان کا ذکر بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کے تناظر میں آتا ہے اور اس کی شخصیت کو فرعون کے تکبر اور گمراہی کی عکاسی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فرعون کے دربار میں ایک دن عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے سامنے آئے تھے اور اس کی خدائی کا دعوے کو چیلنج کر رہے تھے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام واقعی سچ بول رہا ہے؟ اس لمحے فرعون نے اپنے سب سے قابل اعتماد مشیر حامان کو بلایا۔ حامان جو اپنی چالاکی اور سازشوں کے لیے مشہور تھا، فرعون کے سامنے جھکا اور پوچھا، بادشاہ سلامت، حکم فرمائیے۔ فرعون اپنی خدائی کا ثبوت دینے کے لیے بے جان بولا، حامان میرے لیے ایک بہت اونچی عمارت بنا، ایسی عمارت جو آسمان کو چھو لے۔ میں خود جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں۔ حامان نے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے، میں وہ عمارت بنا کر ثابت کروں گا موسیٰ کا خدا محض ایک خیال ہے۔ حامان نے فوراً اپنے مزدوروں کو جمع کیا اور ایک عظیم الشان عمارت کی تعمیر کا حکم دیا۔ دن رات کام جاری رہا اور عمارت کی دیواریں آسمان کی طرف بلند ہونے لگیں۔ ہر اینٹ پر پتھر حامان کے غرور اور فرعون کے تکبر کا مظہر بن رہا تھا۔ جب عمارت مکمل ہو گئی تو فرعون اس پر کھڑا ہوا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے موسیٰ کے خدا، اگر تو واقعی ہے تو مجھے دکھا۔ لیکن قدرت کا نظام مختلف تھا۔ حامان اور فرعون دونوں غرور میں اس حقیقت کو بھول چکے تھے کہ اس زمین اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اچانک عمارت زوردار دھماکے کے ساتھ گر گئی۔ یہ گرنا ایک عمارت کا نہیں تھا بلکہ فرعون اور حامان کے غرور کا تھا۔ یہ واقعہ حامان کی مکاری اور فرعون کے تکبر کا ایک مظہر تھا۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کئی بار آیا ہے، خاص طور پر سورۃ القصص، سورۃ الغافر اور دیگر مقامات پر۔ ان آیات میں حامان کو فرعون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے خلاف سازش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ وہ ایک بلند عمارت بنائے تاکہ فرعون آسمانوں پر جا کر موسیٰ کے خدا کو جھٹلانے کا ثبوت حاصل کرے۔ یہ واقعات حامان کی اس سوچ کو ظاہر کرتے ہیں جو فرعون کی سرکشی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنی۔ قرآن ہمیں حامان کے کردار کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ کیسے شخص اپنے حکمران کے غلط کاموں کا ساتھ دے کر پوری قوم کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حامان فرعون کے جبر کو نافذ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ اس نے فرعون کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور بنی اسرائیل میں ہونے والے مظالم میں پیش رہا۔ حامان نے فرعون کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کئی سازشیں کیں۔ اس کا کردار نہ صرف ظلم کی حمایت کرنے والا تھا بلکہ وہ فرعون کے خدا ماننے کے تصور کو بھی بڑھاوا دیتا تھا۔ وہ ہر وہ کام کرتا جو فرعون کے غرور اور تکبر کو تقویت دیتا۔ حامان ایک انتہائی چالاک مغرور شخص تھا۔ اس کی چالاکی نے اسے فرعون کا سب سے زیادہ پر اعتماد مشیر بنایا۔
حامان کی چالاکی نے نہ صرف فرعون کے اقتدار کو مضبوط کیا بلکہ فرعون کے غلط فیصلوں کو مزید خطرناک بنا دیا۔ اس کا رویہ لوگوں کو دبانے اور مظلوموں کو کچلنے کا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے خدا کے نبی موسیٰ کو جھٹلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حامان اور فرعون دونوں کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ جب موسیٰ اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل کے ظلم سے بچ کر نکلے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا۔ اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور جب فرعون اور اس کے ساتھی اس میں داخل ہو گئے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ حامان کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوا۔ وہ دنیا میں طاقت اور غرور کے نشے میں مست تھا، لیکن اس کے تمام تر سازشیں ناکام ہو گئیں اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکا۔ حامان کے بارے میں مختلف مفسرین اور تاریخ دانوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حامان مصری تہذیب کا ایک مشہور معمار تھا اور اس کے آثار قدیم سے بھی اس کے وجود کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔ مفسرین کے مطابق حامان فرعون کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے فرعون کے ساتھ شریک رہا اور ظلم کے تمام اقدامات میں برابر کا حصے دار تھا۔ حامان کا ذکر اس وقت ہے جب فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس کے دربار میں آتے ہیں۔ فرعون کے قریب ترین مشیر ہونے کی حیثیت سے حامان نے ہمیشہ اس کے غرور کو تقویت دی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ماننے والوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا، اور وہ نہ صرف فرعون کے ظلم کا ساتھی تھا بلکہ اپنی چالاکی اور مکاری کے ذریعے اس کے فیصلوں کو مزید خطرناک بنانے میں بھی پیش رہا۔ حامان کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق حامان فارس کا ایک بادشاہ کا وزیر تھا، جبکہ قرآن کے مطابق حامان کا تعلق فرعون کے دربار سے تھا۔ ان دونوں کرداروں میں نام کی مماثلت تو ہے، لیکن واقعات اور شخصیت میں فرق ہے۔ یہ اختلاف ہمیں مختلف مذاہب کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جدید تحقیق نے حامان کو ذکر کو تاریخی حوالوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔